کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام جب اس کائنات عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے جب اپنی قوم کے حالات اور واقعات دیکھے، کوئی سورج کی پوجا کے اندر لگا ہے، کوئی چاند کی پوجا کے اندر لگا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کے اندر لگا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کے اندر لگا ہے، اور کوئی وقت کے بادشاہ نمرود کی پوجا کے اندر لگا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی چونکہ توحید کا پرچم لے کر آئے تھے اور توحید کا پرچار کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، جب اللہ کے نبی نے قوم کی یہ حالت دیکھی تو اللہ کے نبی سے رہا نہ گیا، پھر آپ نے ہر موڑ پر، ہر موقع پر جہاں آپ کو موقع میسر آیا آپ نے توحید الہی کا پرچار کیا۔ انفرادی طور پر بھی آپ نے تبلیغ فرمائی اور اجتماعی طور پر بھی آپ نے تبلیغ فرمائی۔ جو رب العالمین کی توحید کا میسج اور پیغام تھا آپ نے وہ اپنی قوم تک، خلق خدا تک پہنچایا۔ سب سے پہلے جب آپ کو اعلانیہ طور پر توحید کا یا تبلیغ کا آرڈر ملا تو سب سے پہلے آپ نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے فرمایا، اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے آپ کا چچا جس کا نام آزر تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے، جناب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے تبلیغ اپنے چچا کو فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی اصلاح مکمل ہو پھر گھر کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور گھر کی اصلاح ہو جائے اس کے بعد محلے بستی اور پھر ملک کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک اپنی اصلاح نہ ہو، جب تک اپنے گھر کی اصلاح نہ ہو تب تک کوئی بندہ پوری بستی یا پورے علاقے یا پورے ملک کی اصلاح کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تبلیغ اور اصلاح کا انداز بھی بتا دیا ہے کہ اگر تم نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے سب سے پہلے اپنی اور اپنے گھر کی تم نے اصلاح کرنی ہے۔ تو جناب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے آپ نے چچا کو تبلیغ کی، چونکہ آپ کا چچا جس کا نام آزر تھا کہ بت پرست تھا، اور صرف بت پرستی کرتا ہی نہیں تھا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر منڈیوں کے اندر، بازاروں کے اندر جا کر فروخت کرتا تھا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی تھے، جب دیکھا کہ گھر میں ہی میرا سگا چچا بتوں کی پوجا کے اندر لگا اور لوگوں کے بت بنا کے دے رہا اور لوگ بتوں کی پوجا کے اندر لگے ہوئے، جناب ابراہیم خلیل سے رہا نہ گیا۔ تو ہر موقع پر جہاں بھی چچا سے آمنا سامنا ہوتا آپ اپنے چچا کو توحید کا پیغام پیش کرتے، توحید کا پیغام اور میسج اس تک پہنچاتے۔ اور کئی بار جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے چچا کے ساتھ مکالمہ فرمایا، کئی مناظرے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے چچا کے ساتھ فرمائے، اور سارے کے سارے مکالمے اور ساری کے ساری گفتگو سے اللہ نے اپنی لاریب کتاب قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے جناب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی تبلیغ کو، آپ کے مکالمے کو، آپ کی گفتگو کو اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر بیان فرمایا۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مقام پر اپنے چچا سے فرمایا، رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا، اے چچا کیا تم ان بتوں کو خدا مانتے ہو، ان کو خدا تسلیم کرتے ہو؟ اے میرے چچا سن لو، میں آپ کو بھی، آپ کی پوری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا، رب العالمین کا قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا، اے میرے چچا تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں، جو دیکھتے بھی نہیں، اور جو تمہاری مصیبت کو دور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔
تیسرے مقام پہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے میرے چچا میں ایسا علم لے کر آیا ہوں، ایسی تعلیم لے کر آیا ہوں، ایسا پیغام لے کے آیا ہوں جو علم تیرے پاس نہیں ہے۔ اے چچا تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے رستے پر چلاؤں گا۔ چوتھے مقام پہ جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان الا الشیطان کان للرحمن عصیا۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہے میرے چچا شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پوجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان رب العالمین کا نافرمان ہے۔ یہ چار آیات بینات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ان چاروں کے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر چچا کو توحید کی تبلیغ کی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے جو بت تھے، ان کے جو خدا تھے، جو باطل خدا انہوں نے بنائے تھے، ان کی نفی بھی کی ہے، ان کا رد بھی کیا ہے اور اپنے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا درس بھی دیا ہے۔ لیکن چچا چونکہ کافر تھا، اور یہاں پر میں ضمناً عرض کرتا چلوں، میں چار آیتیں پڑھی ہیں۔ چاروں آیات بینات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں آپ نے لفظ استعمال کیا لِأَبِيهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور دوسری تین آیات کے اندر مسلسل جناب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا یا ابتی۔ اب یہ دو لفظ ایک ہے لِأَبِيهِ، ایک ہے یا ابتی۔ یہاں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں جو آزر کا ذکر ہے اور جن کو جناب ابراہیم خلیل اللہ لِأَبِيهِ کہہ رہے، جن کو جناب ابراہیم خلیل اللہ یا ابتی کہہ رہے ہیں، اسے مراد آپ کا چچا نہیں تھا بلکہ آپ کا باپ تھا، آپ کا باپ تھا۔ یعنی بعض لوگوں نے، بعض علماء نے آزر کو جناب ابراہیم خلیل اللہ کا والد قرار دے دیا، لیکن ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آزر جناب ابراہیم خلیل اللہ کا باپ نہیں تھا بلکہ یہ آپ کا چچا تھا۔ کون تھا بھائی؟ آپ کا چچا تھا، آپ کا باپ نہیں تھا۔ اس کی پہلی دلیل تفسیر ساوی علی الجلالین کے اندر موجود ہے، تفسیر ساوی کے اندر موجود ہے کہ کان عمہ، یہ جو آزر تھا جس کا ذکر قرآن مجید کی سایہ مبارکہ کے اندر ہے، تفسیر ساوی کے اندر موجود ہے وَكَانَ عَمُّهُ وَكَانَ كَافِرًا، یہ آزر جو تھا یہ آپ کا والد نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا، اور یہ تھا بھی کافر، یہ مشرک تھا۔ اور آپ کے باپ کا نام تفسیر ساوی کے اندر موجود ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ مات علی الفطرہ، جن کا وصال، جن کی موت فطرت کے اوپر ہوئی ہے، تفسیر ساوی کے اندر موجود ہے کہ آپ کے باپ کا نام طارق تھا، اور طارق وہ ہیں جو فطرت کے اوپر فوت ہوئے گئے، اور طارق وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں فرمایا ہے۔ آزر بت پرست تھا، آزر مشرک تھا، آزر کافر تھا، اور جناب طارق آپ کے والد تھے جو فطرت کے اوپر فوت ہوئے ہیں، جن نے کبھی ساری زندگی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ آزر آپ کا چچا تھا، طارق آپ کے والد تھے۔ اور میرے آقا حضور کی حدیث بھی بطور دلیل پیش کرتا چلوں، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دلائل النبوہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، سبل الہدی والرشاد کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، یعنی جناب آدم سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ تک، سیدہ آمینہ تک، اللہ نے جن جن پشتوں میں میرا نور رکھا ہے، جن جن رحموں میں میرا نور رکھا ہے، وہ سارے کے ساری ہستیاں پاک تھی، ان میں کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی بے ایمان
نہیں تھا، کوئی بد مذہب نہیں تھا، تو آقا حضور نے واضح طور پہ بتا دیا ہے میری پوری چل پورے نسب میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں، کوئی ایک بھی کافر نہیں تھا۔ اگر آزر کو جناب ابراہیم کا باپ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے نسب میں حضور کی جد میں مشرک آ گیا، جبکہ آقا حضور نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ میری پوری جد میں آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک کوئی ایک بھی ناپاک نہیں تھا۔ تو حضور کی حدیث کے مطابق ماننا پڑے گا آزر جناب ابراہیم کا والد نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کے والد کا نام جناب حضرت طارق تھا۔ آزر آپ کا چچا تھا، باپ نہیں تھا۔ اور تیسری بات محققین فرماتے ہیں ان نسب رسول اللہ محفوظ من الشرک فلم یثبت احد من آبائہ من عبداللہ الی آدم۔ محققین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب الاولاد احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے شجرہ نسب کو اللہ نے شرک سے محفوظ فرمایا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک جتنی بھی ہستیاں حضور کے نسب میں آتی گئیں اللہ تعالیٰ نے سب کو شرک سے محفوظ رکھا تھا، سب کو اللہ نے شرک سے محفوظ رکھا تھا، کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا۔ تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ آزر جناب ابراہیم خلیل اللہ کا والد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رہی بات لی ابیہ لفظ کی، رہی بات یا ابتی کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب ان کو مخاطب کیا تو لی ابیہ کہا، یا ابتی کہا، اس کا معنی ہوتا ہے میرے باپ، اے میرے باپ، یا ابتی اے میرے باپ، لی ابیہ اے میرے باپ۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب کا دستور اور قانون یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے لیے بھی لفظ اب استعمال کرتے تھے، اپنے چچا کے لیے اب کا لفظ استعمال کرتے تھے، اپنے دادا کے لیے اب کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں لی ابی ہی بظاہر لفظ اب ہے، لیکن یہاں اب سے مراد باپ نہیں ہے بلکہ ان سے مراد آپ کا چچا ہے۔ اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ تورات کے اندر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد کا جو نام آیا ہے وہ آزر نہیں آیا بلکہ وہ طارق آیا ہے۔ تو ان پانچ دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ یہ جس آزر کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے یہ آپ کا والد نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا، یہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، اور یہ بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور بت بنا کے منڈیوں کے اندر فروخت بھی کرتا تھا۔ اس لیے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، توحید کا پرچار شروع کیا، تو سب سے پہلے اپنے چچا کو تبلیغ فرمائی، اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا، سب سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ مناظرے کیے، چچا کے ساتھ مکالمے کیے، چچا کے ساتھ گفتگو کی، چچا کو توحید الہی کا پیغام اور میسج پہنچایا۔ پھر جب بات آگے بڑھی، پھر جب قوم تک جناب ابراہیم خلیل اللہ پہنچے، اپنی قوم کو بھی کئی مقامات پر کئی آپ نے مرحلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہیں توحید کا پیغام پہنچایا ہے۔ سارے کے سارے گفتگو کو، سارے کے سارے مکالمے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے۔ ایک مقام پر رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے قوم بھی ہے، آپ کے سامنے چچا بھی ہے، آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا اذ قال لی ابیہ وقومہ ما تعبدون، آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے اور پوری قوم کو مخاطب کر کے سوال کیا، پوچھا اے میری قوم، اے میرے چچا بتاؤ تم کن کی پوجا کرتے ہو؟ حالانکہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کو روز اول سے سب کچھ پتا تھا کہ یہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، یہ چاند کی پوجا کرتی ہے، یہ ستاروں کی پوجا کرتی ہے، یہ بتوں کی پوجا کرتی ہے، یہ نمرود کی پوجا کرتی ہے، لیکن باوجود اس کے بھی جناب ابراہیم خلیل اللہ نے چچا کو بھی مخاطب کیا، قوم کو بھی مخاطب کر کے فرما میرے چچا بولو، اے میری قوم بولو تم کن کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو خدا مانتے ہو؟ کہنے لگے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، اے ابراہیم ہم تو ان خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب سنا جناب ابراہیم خلیل اللہ کا جواب کیا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب سنا کہ قوم کہتی ہے، چچا کہتا ہے ہم ان خداؤں کی ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، او میرے چچا، یعنی ان کو عقل اور ان کا ہوش ٹھکانے لانے کے لیے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے پھر مزید سوال کیے، فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، اے میرے چچا، اے میری قوم جب تم انہیں پکارتے ہو، صدا لگاتے ہو، انہیں آواز دیتے ہو، کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہاری صدا سنتے ہیں؟ اب جواب کوئی نہیں ہے۔ او ينفعونكم او يضرون، جناب خلیل اللہ فرماتے میری قوم، اے میرے چچا، کیا یہ جنہیں تم خدا مانتے ہو، جنہیں تم رب کہتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیا تمہیں نفع نقصان دیتے ہیں؟ کیا تمہیں نفع دیتے ہیں؟ تمہیں نقصان سے بچاتے ہیں؟
اب ان کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں، کیونکہ وہ کافر بھی جانتے تھے، وہ قوم بھی جانتی تھی کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ نفع کے قابل ہے، نہ نقصان کے قابل ہے، نفع نقصان دے نہیں سکتے، ہمیں تکلیف اور پریشانی سے بچا نہیں سکتے، ہماری کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے۔ اب ان کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں، بس ایک ہی جواب تھا، کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا وہ بھی انہی کی پوجا کے اندر لگے تھے، بس ہم بھی ان کو دیکھ کر ہم بھی انہی کی پوجا کے اندر لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا نا تو جناب ابراہیم خلیل نے اپنے خدا وحدہ لا شریک کی پہچان بھی کروائی، ان کا تعارف بھی کروایا۔ آپ نے فرمایا سنو میری قوم، آؤ میرے خدا کی پوجا کرو، میرے خدا کی عبادت کرو، میرے خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرو، میرے خدا کی ربوبیت کو تسلیم کرو، اس لیے کہ میرا خدا وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، اور میرا خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے اور وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلاتا بھی ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہماری رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، فرما میری قوم سنو میرا خدا وہ ہے جو کھلاتا بھی ہے اور جو پلاتا بھی ہے۔ تمہارے خدا تو نہ خود کھاتے نہ خود پیتے نہ دوسروں کو کھلا پلا سکتے ہیں، فرما میرا خدا وہ ہے جو کھلاتا بھی ہے اور جو پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں اس خدا وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں کہ جو رب جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، میں اس خدا کا ماننے والا ہوں، اس خدا کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں جو خدا زندگی بھی عطا کرتا ہے جو موت بھی عطا کرتا ہے۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ کا یہ تو تبلیغ تھی، آپ کی توحید کا پرچار تھا، لیکن قوم چونکہ باز نہیں آنی تھی، چونکہ اللہ نے ان کے نصیب میں ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ چچا کے نصیب میں مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اس قوم کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بار بار توحید کا پیغام پہنچایا، توحید کا میسج پہنچایا، لیکن قوم باز نہ آئی، بلکہ چچا آپ کو دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، ابراہیم تو ہمارے خداؤں سے ہمیں دور کرتا ہے، ہمارے خداؤں سے ہمیں جدا کرتا ہے، ہمارے خداؤں سے ہمارا منہ پھیرتا ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، ابراہیم سن، اگر تو باز نہ آیا نا اس بات سے، اس مشن سے، اس کارنامے سے باز نہ آیا، یعنی ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا، نئے دین کا پرچار کرنے سے باز نہ آیا، تو ابراہیم سن، میں تجھ پر پتھر مرواؤں گا، پتھروں سے تجھے مرواؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی جو ابراہیم خلیل علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، رب کی طرف سے ایک مشن لے کے آئے تھے، ایک ٹاسک لے کے آئے تھے، اور یاد رکھنا اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی نہ جھکتا ہے، نہ کبھی بھگتا ہے، نہ کبھی اپنے مشن کو چھوڑتا ہے، نہ ڈرتا ہے، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ کا نبی جو مشن لے کے آتا ہے اس کو پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی ڈرے بھی نہیں، جھکے بھی نہیں، بکے بھی نہیں، اللہ کے نبی نے اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ پھر یہی سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، چنانچہ اس قوم کی عید کا دن آ گیا کہ وہ سال کے بعد ایک دن تھا ان کا، جس طرح ہمارے ہاں سال کے بعد دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اب ان کی بھی سال کے بعد ایک دن ہوتا تھا میلے کا، عید کا۔ اب جب وہ دن قریب آ گیا نا، لوگ تیاریاں کرنے لگے، پوری قوم تیاریاں کرنے لگی، اور ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جو عید کا دن مقرر ہوتا تھا نا، اس دن طرح طرح کے رنگا رنگ کے کھانے تیار کرتے اور لباس فاخرہ تیار کرتے، اور پھر سارے کی ساری قوم جمع ہو کر بت خانے جاتی اور جا کر وہ کھانے اور وہ لباس اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، پھر وہاں سے چلے جاتے، پورا دن عیاشی کرتے، جو ان کا سسٹم تھا، جو ان کا معمول تھا، اس معمول کے مطابق وہ جا کر عید کرتے، اور شام کو جب عید کر کے واپس لوٹتے تو اپنا وہ کھانا بھی اٹھاتے، وہ لباس بھی اٹھا کے تو گھر کر لے جاتے، اس نیت کے ساتھ کہ اب صبح رکھ کے گئے تھے خداؤں کے سامنے، اب یہ ہمارے لباس بھی متبرک بن چکے ہوں گے، یہ ہمارے کھانے بھی متبرک بن چکے ہوں گے، اب انہیں لے کر جاتے اور متبرک سمجھ کے وہ لباس بھی استعمال کرتے، وہ کھانے بھی متبرک سمجھ کے استعمال کرتے، اور مشروبات بھی متبرک سمجھ کے استعمال کرتے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ان کے نزدیک متبرک ہیں، ہمارے نزدیک متبرک نہیں ہیں، بلکہ اہل ایمان اہل اسلام کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنے بھی بد مذہب ہیں، غیر مذہب ہیں، ان کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں ان کے اندر شامل ہونے کی بھی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے، اور ان کے جو یہ لنگر
ہیں، یہ جو کھانے ہیں جنہیں وہ بتوں کے تقرب کے لیے پیش کرتے ہیں یا بتوں کے اوپر چڑھاوے کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کھانے چاہے بظاہر وہ بریانی کی پلیٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بظاہر شربت ہی کیوں نہ ہو، ایک کلمہ گو مسلمان کے لیے کھانا اور پینا جائز نہیں ہے۔ اب بد مذہبوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، چاہے وہ یہودیوں کا ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو، چاہے وہ سکھوں کا ہو، چاہے کسی اور مذہب والوں کا ہو، ان کے مذہبی تہوار میں جانا بھی جائز نہیں ہے اور ان کا کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے، ان کے مشروبات پینا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ آئے روز دیکھتے ہیں کبھی صدر صاحب جا رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، کبھی ایک وزیر صاحب جا رہے ہیں، کبھی دوسرے جا رہے ہیں، کبھی سکھوں کے پاس جا رہے ہیں، کوئی یہودیوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، ان کے مذہبی تہوار کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور ان کے لنگر وہ کھائے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہمارے لیے وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے اور ان کے مذہبی تہوار میں جانا بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تو کرسمس کے کیک کاٹے بھی جا رہے ہیں اور کھائے بھی جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا کلمہ گو مسلمان کے لیے وہ کھانا اور پینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ان کے مذہبی تہوار میں شامل ہونے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ تو جناب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہنے لگی فلاں دن ہماری عید ہے، ہمارا میلہ ہے، ہمارا ایک معمول ہے، ہم عید کرتے ہیں فلاں دن، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ اب قوم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا نا ستاروں کی طرف دیکھتی تھی اور ستاروں سے فال لے کر رہنمائی لے کر نا پھر اپنا فیصلہ صادر کرتی تھی۔ اب جناب ابراہیم خلیل کو کہا گیا آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ میلے پہ، ہمارے ساتھ عید کریں اور ہمارے مذہبی تہوار ہمارے مذہبی معاملات دیکھیں ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم خلیل کو جب قوم نے کہا نا، جناب ابراہیم خلیل رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، جناب ابراہیم خلیل نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا اور دیکھ فرما قوم میں نہیں جا سکتا، تم جا سکتے ہو، میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں عنقریب بیمار ہونے والا ہوں، میں عنقریب بیمار ہونے والا ہوں، چونکہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہی نہیں تھا، ان بد مذہبوں کے مذہبی تہوار میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو آپ نے قوم ہی کے معمول کو اپناتے ہوئے آپ نے ستاروں کی طرف دیکھ کے فرما فقال انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اب قوم وہاں سے روانہ ہو گئی، جناب حضرت ابراہیم خلیل کی زبان پر ایک جملہ نکلا، آپ نے فرما وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرما جاؤ تسی اپنا کام کرو، لیکن جب واپس پلٹ کے آؤ گے نا پھر دیکھنا اپنے بتوں کا حشر کیا ہے، تمہارے بتوں کا حشر کیا ہوتا ہے، تمہارے خداؤں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب وہ قوم چلی گئی، چند لوگوں کے کانوں میں ابراہیم خلیل کی یہ بات چلی گئی، چند لوگوں نے آپ کی بات سن لی، اب وہ چلے گئے جا کر بتوں کے سامنے لباس بھی رکھے، خوراک بھی رکھی، پورا دن پھر عید کر کے جب شام کو آئے جا کر بت خانہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں سارے بتوں کا ستیاناس، سارے بت پھوٹے ہیں، سب کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، صرف ایک بت ہے جو سب سے بڑا ہے، جو ان کا سب سے بڑا خدا تھا، ایک سلامت تھا، باقی سب کا ستیاناس نکلا ہوا تھا۔ قوم دیکھ کے حیران اور ششدر رہ گئی، من فعل ھذا بآلیاتنا انہ لمن الظالمین، اور یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بہت بڑا کوئی ظالم بندہ ہے وہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا ہے۔ اب وہ قوم ایک دوسرے سے پوچھنے لگی بھائی یہ کیا معاجرہ، یہ کس نے کیا ہے؟ ساری قوم تو وہاں پہ گئی تھی عید کرنے کے لیے، پیچھے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ حتیٰ کہ بات چلتے چلتے وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس پہنچی، نمرود نے پوری قوم کو بلایا اور پوچھا ان سے بتاؤ کیا کوئی گواہی ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی بندہ گواہی دے سکتا ہے یہ سارا کا سارا معاملہ کس نے کیا ہے؟ تو چند لوگوں نے چونکہ ابراہیم کی بات سنی تھی تو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، چند لوگ نمرود کے دربار میں گئے اور جا کر کہنے لگے نمرود ہم نے ایک جوان کو کچھ بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا تھا اور اس کا نام ابراہیم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کر رہا تھا اسی نے یہ کام کیا ہوگا، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو نمرود نے آرڈر جاری کر دیا، کہنے لگا قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، فرما بلاؤ اس کو ہمارے دربار کے اندر، شاید کوئی گواہی مل جائے، کوئی ثبوت مل جائے، بلاؤ اس کو ہمارے دربار کے اندر۔ اب جناب ابراہیم خلیل کو نمرود کے دربار میں پوری قوم کے سامنے لایا گیا۔ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام جب تشریف لائے پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلیاتنا، یا ابراہیم کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ اشر کیا ہے، ہمارے خداؤں کا یہ اشر آپ نے کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم خلیل نے فرما بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، فرما مجھ سے پوچھتے ہو یہ جو تمہارا سامنے بڑا خدا ہے نا اور جس کے کندھے کے اوپر کلاڑا ہے، چونکہ آلہ قتل اس کے پاس ہے اور سامنے وہ موجود ہے، یہ سارا کا سارا منظر اس کے سامنے ہوا ہے، فرما مجھے کیا پوچھتے ہو، اپنے اس بڑے خدا سے پوچھو نا اور انہی خداؤں سے پوچھو نا جن کو قتل کیا گیا، انہی سے پوچھو تمہارا یہ اشر کس نے کیا ہے، وہ جو بڑا خدا ہے اس سے پوچھو نا یہ کس نے کیا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ تو بھوت ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے
سنتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب جواب کیا دیں؟ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب فرما کہ ان سے پوچھو یا اس سے پوچھو نا، اب سارے کے سارے ان کے سر شرم سے جھک گئے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جھک گئے، چونکہ لا جواب ہو گیا، جواب تھا کوئی نہیں۔ عاجز آگے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے سوالات سے، تو بس جب عاجز آگے تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرما اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، فرما تم بھی برباد ہو جاؤ، تمہارا یہ خدا بھی برباد ہو جائے۔ کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی ہے؟ وہ جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو سمجھتے نہیں، جو بول نہیں سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو اپنی ذات کو بچا نہیں سکتے، وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ وہ تمہیں نفع نقصان کیا دیں گے؟ وہ تمہیں پریشانیوں سے کیسے نجات اور چھٹکارا دیں گے؟ فرما تمہاری عقل نہیں ہے۔ اب چونکہ ان کے پاس جواب تھا کوئی نہیں، اور یاد رکھنا جب جھوٹا بندہ ہوتا ہے اور جب باطل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جب اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا تو پھر دو ہی کام کرتا ہے، یا تو وہ دھمکیاں دینا شروع ہو جاتا ہے یا پھر مارنے کے اوپر تل جاتا ہے، یا وہ مارنے کے اوپر تیار ہو جاتا ہے یا پھر دھمکیاں دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دھمکیاں دینا بھی شروع ہو گئے اور نمرود کی طرف سے آرڈر آ گیا، کہنے لگا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، فرما اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو اٹھاؤ اور آگ کے اندر جلا کر راکھ کر دو، جلا کر راکھ کر دو۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ کو قید کیا گیا، 40 روز تک آپ قید رہے، پھر 40 روز تک بہت بڑا چبوترا، بہت بڑا کمرہ، یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑا کمرہ تیار کیا گیا، پھر 40 دن لگا کے پورے علاقے سے بہت بڑے بڑے درخت اور لکڑیاں جمع کی گئی اور پورے کے پورے چبوترے کو بھرا گیا، پھر ان کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اب جناب ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا جانے لگا، لیکن قوم پریشان ہے، شعلے اتنے ہیں قریب کوئی بندہ جا نہیں سکتا، ابراہیم کو پھینکیں کیسے؟ شیطان آیا، اس نے رہنمائی کی، انسانی شکل میں آیا، کہا ایک منجنیق بناؤ، منجنیق کے اندر ڈال کے ابراہیم خلیل اللہ کو دور سے اس آگ کے اندر ڈالو۔ چنانچہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن ادھر جناب ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر گئے، ادھر آواز قدرت آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھ پر کوئی عام بندہ نہیں، اور تیرے اندر میرا سونا خلیل آ رہا ہے، اس لیے میرا آرڈر یہ ہے میرے خلیل پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور گلے گلزار بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے صرف بردہ نہیں استعمال کیا کہ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ اگر ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈک کی وجہ سے، جس طرح برف ٹھنڈی ہوتی ہے یا ٹمپریچر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے تو اس میں بھی انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے صرف بردہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے فرمایا بردہ و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، تاکہ میرے ابراہیم کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی زحمت نہ ہو۔ تو اللہ نے اسی آگ کو گلے گلزار بنا دیا ہے، اور پھر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں، فرشتے آتے گئے آپ کا حال پوچھتے ہیں، پھر فرشتے ہی نہیں رب العالمین بھی آپ کا حال پوچھتا ہے، جبرائیل بھی آتے ہیں، دیگر فرشتے بھی آتے ہیں، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کھانے اور مشروبات جنتوں سے آتے ہیں، کھانے اور مشروبات جنتوں سے آتے ہیں، انہیں دنیا والوں کے دنیا کے کھانے اور پینے کی حاجت اور ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یاد رکھنا جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اور دین متین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو فرما اسے پھر کھانے اور پینے کی فکر نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین غیب سے اسے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، یہ جو مذہبی تنظیمیں ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پھر بھی اتنے بڑے بڑے جلسے، اتنے بڑے بڑے جلوس، اتنے بڑے بڑے احتجاج، اتنے بڑے بڑے دھرنے، اور جب کوئی معاملہ آتا ہے چاہے سیلاب آ جائے، کوئی اور معاملہ زلزلے والا معاملہ آ جائے تو یہی لوگوں کی امداد بھی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ان کی تنخواہیں مولویوں کی کوئی نہیں، لیکن یہ پوری قوم کو کھلاتے گئے، پوری قوم میں راشن تقسیم کرتے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو یاد رکھنا لوگوں، جو بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور دین متین کی خدمت کے اندر لگ جاتا ہے، پھر اسے کھانے اور پانے کی، پیسے اور دولت کی حاجت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ غیب سے انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ اور سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، دین کے ساتھ جب تک مخلص نہیں ہوں گے تب تک یہ بے برکتیاں اور یہ مہنگائی، یہ رونا ہمارا ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس لیے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، نہ مہنگائی کی پرواہ ہوگی، نہ ہی غربت کی فکر ہوگی، اور نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوگی۔ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جب بھی حضور کی ناموس کا، ختم نبوت کا، دین متین کا معاملہ ہے تو وہاں پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، قربانیاں دو، پھر انشاءاللہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم کتنا فرماتا ہے، تمہیں نوازتا کتنا ہے۔